السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے ہم نے جو 2 رکوع ملاحظہ کیے، اس میں اللہ رب العزت نے مدینہ میں موجود 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا گروہ مومنین کا تھا، ان کا تذکرہ ہوا، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا گروہ کفار کا تھا، ان کا تذکرہ ان الذین کفروا سے ہوا۔ اور پھر تیسرا گروہ تھا منافقین کا گروہ، ان کا تذکرہ بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب اس تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اسلام کے جو 3 بنیادی نظریات ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان کو بھی پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، الذی، جس نے، جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، الارض، زمین کو، فراشا، بستر، فراش کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، بستر، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء، تمہاری چھت، وانزل، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج به، تو اس کے ذریعے سے یعنی پانی کے ذریعے سے نکالا، من الثمرات، پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا، تو نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شرکا، شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور اس حال میں کہ تم یہ بات جانتے ہو۔ تو پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو، اور وہی اللہ ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو رزق بنا کر کے نکالا، اور اللہ کے شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ بات جانتے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے یہ توحید کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ اس آیت کے جو مخاطب ہیں، اولین مخاطب، وہ عرب کے کفار ہیں۔ تو عرب کے جو کفار تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ بات مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، آسمان سے بارش کرنے والا وہ بھی اللہ ہے، اور زمین میں سبزہ اگانے والا، پھلوں کو نکالنے والا یہ بھی اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے کچھ طاقتیں، کچھ اختیارات وہ ان بتوں کو دے رکھے ہیں، اور وہ اپنے ان محدود دائروں کے اندر خود مختار ہیں، وہ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں، وہ ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم یہ بات مانتے ہو کہ ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا اللہ ہے، تو پھر یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ تم اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو، دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہو، بتوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہو؟ یہ عقل مندی کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم خدا کو خالق و مالک مانتے ہو، رب مانتے ہو، کھلانے والا پلانے والا مانتے ہو، تو پھر عبادت بھی تمہیں اسی کی کرنی چاہیے۔ یہ توحید کا بیان تھا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں تذکرہ کیا جا رہا ہے رسالت کا۔ رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور آپ پر جو کتاب اتری ہے اس کو وحی ماننا، یعنی خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب ماننا، نازل کی ہوئی کتاب ماننا۔ لیکن کفار عرب جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہی رسول مانتے تھے، اور نہ ہی آپ پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس کو خدا کی کتاب مانتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہیں جس نے اپنی طرف سے ایک شاعرانہ کتاب بنا لی ہے، گڑھ لی ہے معاذ اللہ، اور یہی وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک کھلا چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ رسول نہیں ہیں اور رسالت پر تم ایمان نہیں لاتے ہو، بلکہ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب انہوں نے خود سے بنا لی ہے، تو تم بھی اپنے آپ کو بڑا شاعر اور بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، تو جاؤ، تمہیں کھلا چیلنج ہے کہ اس کتاب کی کسی ایک صورت کی طرح ایک کوئی صورت بنا کے اور لا کر کے دکھاؤ۔ تو یہ کھلا چیلنج اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبن، کسی شبہ میں، مما، اس کے بارے میں، جو نزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر،
فاتو بصورت من مثلی، فاتو تو لے کر آؤ، بصورت کوئی چھوٹی سی صورت، من مثلی اس کے مثل، اس کی طرح، ودعو شہداءکم اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، یعنی اگر یہ کام تم سے اکیلے نہیں ہو پاتا ہے تو اپنے مخلوقات میں جتنے بھی مددگار ہیں جن و انس، ان سب کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ایسا تم ہرگز کر نہیں سکو گے، یہ بھی فرما دیا گیا کہ تم ایسا کر سکو گے ہی نہیں، یہ تمہارے امکان میں ہی نہیں ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ کہ جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں سے وبشر الذین سے تیسرے اہم نظریے اور عقیدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور تیسرا اسلام کا اہم نظریہ ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ ہماری آخری زندگی نہیں ہے، اس سے ہو کر کے ہمیں گزرنا ہے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اس آخرت کا اور خدا کے سامنے جواب دہی کا اور پھر اس کی جو نتیجہ ہے اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ساتھ میں انہوں نے اچھے کام بھی کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها تجری جس میں جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما رزقوا اب ان نہروں میں ان کو کس طرح کا رزق دیا جاتا ہے اس کا بیان ہے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ جب ان باغات سے ان کو دیا جاتا ہے، من ثمرۃ پھل، رزقاً رزق کے طور پر، قالوا تو وہ کہتے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل کہ یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل پہلے بھی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو جنت کے پھل ہوں گے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، تو جب جنت میں مومنین کو وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، تو لیکن جب وہ اس کو چکھیں گے اور اس کو کھائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ صرف دیکھنے میں شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح تھے، لیکن دنیا کے پھلوں اور آخرت یعنی جنت کے پھلوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا، یعنی وہ ملتے جلتے پھل ان کو دیے جائیں گے جو دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے۔ لہم فیہا ان کے لیے ہوگا، فیہا ان باغات میں یا ان جنتوں میں، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں، ان کے لیے ان جنتوں میں ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں تک جو ہے تینوں نظریات اور تینوں عقیدوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے جو اسلام کے بنیادی نظریات ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ کافر جب اس کا قرآن مجید کا جو چیلنج تھا اس کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے اس میں کمیاں نکالنی شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ قرآن مجید اگر اللہ کا کلام ہے، اس خالق کائنات کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے کلام میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ملتی ہیں؟ جب بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں یا اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو اس میں چھوٹی اور حقیر چیزوں کی جو مثالیں ہیں وہ پیش کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی چیزیں کیا؟ مثلاً قرآن مجید میں مچھر کا ذکر ملتا ہے، مکڑی کا ذکر ملتا ہے، مثالیں ملتی ہیں، تو اس طرح کی مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے اپنے کلام میں اگر یہ اس کا کلام ہے تو یہ جواب دیا گیا ان کو کہ اللہ جو ہے وہ مثالیں دینے میں حیا نہیں فرماتا ہے، کیونکہ مثال کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت۔ اب کسی حقیر چیز کی وضاحت کسی حقیر چیز ہی سے ہو سکتی ہے، اور یہ کسی کلام کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ اس کلام کی فصاحت ہے، لیکن اس بات کو صرف مومنین ہی سمجھ سکتے ہیں، کفار نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کا جواب دیتے ہوئے، ان اللہ لا یستحی اللہ حیا نہیں فرماتا ہے، ان یضرب مثلا کہ اللہ مثال دے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ کہ اللہ کوئی مثال دے مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی کوئی معمولی چیز کی، یعنی مچھر تو مچھر ہے، اس سے بھی کوئی معمولی چیز کی اللہ مثال
دے سکتا ہے، اور اس میں اللہ کو اس بات میں کوئی حیا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ یہ بات جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر والے ہیں جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں ان مثالوں کو دیکھ کر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ نے یہ مثالیں دے کر کے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی کفار جب یہ مثالیں دیکھتے ہیں تو ان کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو ہر آئے دن ان کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہدی بہ کثیرا، اور اللہ انہی مثالوں کے ذریعے سے مومنین کو اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وما یضل بہ، اور اللہ ان کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا ہے، الا الفاسقین، مگر فاسقین کو، یہاں فاسقین سے مراد کفار ہیں، کفار ہی کو اللہ جو ہے ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ اب ان کفار کی کیا کیا صفات ہیں، وہ 3 صفات ان آگے کی آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ 3 خصوصیات ہیں ان کافروں کی۔ الذین، جو لوگ ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ اللہ کے عہد کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تمام جاندار، تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے اقرار کیا تھا کہ مولا تو ہمارا رب ہے، اور وہی اقرار کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اب اگر یہاں آ کر کے کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، تو گویا وہ اس عہد کو توڑتا ہے جو اللہ نے ان کی روح سے لیا تھا، اور پھر روح سے عہد لینے کے بعد اللہ نے اب پے در پہ اپنے انبیاء کو بھی بھیجا تاکہ اس عہد کو یاد دلایا جائے اور بتایا جائے کہ تم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہو۔ لیکن اس پختگی کے بعد بھی، ان انبیاء کے سلسلے اور کتابوں کے نزول کے بعد بھی، یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اللہ کے ساتھ تو ان کا یہ معاملہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ یقطعون، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بہ ان یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے، قریبی لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کفار ایسے ہیں کہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے جو شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو اس سے خاندان بگڑتا ہے، اور خاندان بگڑنے کی صورت میں جو انسان کا جو تمدن ہے، اور یہ جو معاشرہ ہے، اس کے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور جب معاشرہ اور تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے تو پھر زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے ملک ہیں جہاں کا فیملی سسٹم آج برباد ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اس نتیجے کو دیکھ رہے ہیں، اور زمین میں جو فساد پھیل چکا ہے اس کا وہ منظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، یہی لوگ خسارے میں ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ پھر فرماتا ہے اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر کہ انسان تو اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ اللہ نے تجھ پر اس طرح کے احسانات کیے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، جبکہ تم میت تھے، جبکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، حیات بخشی۔ دیکھیں انسان پر کتنا بڑا احسان ہے، اللہ چاہتا تو اس کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ زمین سے ایک خاک کے گرد و غبار سے انسان کو کس طرح پیدا کرتا ہے کہ اس گرد و غبار میں اس خاک کے اندر ایک دانہ جاتا ہے، اس دانے میں اللہ حیات پیدا کرتا ہے، اس سے پودا بنتا ہے، اس پودے کو انسان کھاتا ہے، اور پھر اس سے خون پیدا ہوتا ہے، اس خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت تیار ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں روح عطا فرماتا ہے، پھر اس کو شعور عطا فرماتا ہے، اس کے چہرے کو تیار کیا جاتا ہے، آنکھ ناک کان کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کتنے مراحل سے گزر کے ایک باشعور ہستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے اس کے بعد احسان یہ ہے کہ وہ تم کو موت دے گا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا۔ موت بھی اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس دنیا میں جیسے کہ لوگ ہیں، کتنے زیادہ لوگوں کے درمیان فرق ہیں، کچھ لوگوں کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں۔ اگر یہی زندگی ہماری آخری زندگی ہوتی اور ہمیشہ کی زندگی بن جاتی تو یہ کتنی مشکل ہو جاتی۔ یہاں امیر و غریب کا فرق ہے، یہاں طاقتور و کمزور کا فرق ہے، یہاں کتنی زیادہ عدم مساوات
انیکوالٹیز ہیں، اگر اسی کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کے لیے جینا ہوتا تو کتنا دشوار ہوتا۔ تو اللہ نے موت جیسی نعمت پیدا فرمائی کہ وہ موت سب کو برابر کر دیتی ہے، طاقتور کمزور، امیر غریب، خوشحال بدحال، سب کے حالات برابر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور تمہارے میرٹ کے حساب سے جو تمہارا حق ہوگا اسی کے حساب سے تمہیں مقام دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ هو الذی خلق لکم، اسی نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ رب العزت نے آسمان کا قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، پھر انہیں 7 آسمان کے طور پر برابر کیا، سیدھا کیا، اور وہوا بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ احسانات ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس کا احسان مانے، اس کو معبود مانے، اس کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کا انکار نہ کرے، ان پر ایمان لے کر کے آئے، اور آخرت کے عذاب سے اور جواب دہی سے ڈرتا رہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جو لوگ پھر ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔